مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلاون دے نال یہ کتاب رحمت، کتاب حکمت، کتاب شفا مٹ ویسی یا ختم ہو ویسی۔ بھولے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں، ندیدہ لوگوں کو پتہ کوئی نہیں، قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ خود کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پڑھو قرآن 14واں سپارہ، میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا کہ بے شک قرآن نازل بھی اللہ نے فرمایا ہے اور قرآن دی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے۔ یہ کوئی دنیا دی ایسی کتاب نہیں کہ جناب اس کو جلا دیتا ویسی تو یہ نسخہ نایاب ہو ویسی مل سی کوئی نہ، یا اس کی تحریف ختم ہو ویسی یا اس کی تصنیف مٹ ویسی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ لا ریب کلام ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دے اندر بڑی دلچسپ گال ہے، کفار مکہ مشرکین مکہ نے دو انکار کیتے، ایک انکار حضور دی نبوت و رسالت دا، آدھے ہن کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھلا اللہ کا نبی کی میں ہو سکتا ہے، اس دی تجارت، اس دی سیاست، طرز حیات سب کچھ سارے سامنے ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، یہ تو عام بشر ہے، عام عبد ہے۔ ایک انکار حضور دی نبوت و رسالت دا، دوجا انکار قرآن دی وحی دا، آدھے ہن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بابرکت اور مبارک اور مقدس وحی حضور دے قلب تو نازل نہیں ہوئے۔ یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آدھے ہیں یہ اپنی طرف آدھے ہیں، حضور دی ذات ہوتے کوئی وحی نہیں اتر دے۔ ہن تھال دے لوگوں جملے دا وزن کرے، ایک انکار ہا حضور دی نبوت اور رسالت دا، انکار کرنے والے انکار کردے ہیں، اقرار کرنے والے اقرار کردے ہیں۔ چند دو ٹکڑے بعد تھے، لکھا یا سورج بعد مقام اسد ہوتے واپس پلٹا، جڑی جماعت اقرار کرنے والی ہے بس ہمیں میں قلب عرض کر دی ہے حضور اسا اپنا گھر بھی تواڈے اوتے قربان کیتا ہے، اسا اپنا گھر بھی تواڈے اوتے قربان کیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقرار کرنے والوں دی حالت یہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوتے ایمان لے کے آئے، اقرار کر گئے ہو۔ پہلا انکار انہاں دا یہ ہے کہ حضور تو صلی اللہ دے نبی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا انکار یہ ہے کہ تساں تواڈی ذات دے اوتے اللہ دی وحی یعنی کہ قرآن دے آیتاں اور سورتاں نہیں اتردیاں۔ اور میرے پاک رب نے جواب ارشاد فرمایا کہ قرآن دے حریف اور قرآن دے مخالفین یہ جماعت جڑی اج ہے یہ جماعت کل بھی ہا، اور یہ جماعت رہ ویسی حق اور باطل دی تفریق اور حق اور باطل دی حق اور باطل دا تصاد ہمیشہ رہ ورنا ہے، لیکن یاد رکھائے باطل کثرت دے اندر جتنا بھی زیادہ بڑھ ہونے، حق بھاویں قلت دے اندر ہوئے، بھاویں قلت اور انفرادیت دے اندر ہوئے، لیکن یاد رکھائے ہمیشہ فتح اللہ نے حق نو عطا فرمائی ہے۔ اب دو انکار ہم یہ بہت لطیف پہلو ہے، ایک انکار حضور دی نبوت اور رسالت دا اور دوسرا انکار قرآن دی وحی ہون دا۔ میرے پاک رب نے ارشاد فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، نازل ہونے والی شاید قرآن ہے۔ ایک تو یہ تصدیق ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن نو علی عبدنا، اپنے عبد کے اوتے۔ اب تو مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے، اور اس اب تو مراد حضور دی نبوت اور رسالت کا اعلان بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اپنے عبد دے اوتے، جو نازل تھیمن والی شے ہے وہ بھی خاص ہے، کہ جڑے عبد دے اوتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے وہ عبد بھی خاص ہے۔ دیکھو کتنا مشکل جملہ ہا، میں کتنی سادگی دے نال تانوں عرض کیتا ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا، اللہ نے نازل فرمایا اپنے عبد ہوتے۔ نازل کیا ہویا؟ قرآن نازل ہویا۔ حضور نازل نہیں ہوئے، حضور مبعوث ہوئے ہیں، تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے نازل فرمایا، اتارا اپنے عبد ہوتے۔ ابا حضور قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرمامین ابا جڑا کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ کلام بھی خاص ہے تے اون کلام دا بھی ثانی کوئی نہیں، تے جڑے شخص دے اوتے جڑے عبد دے اوتے رب دا کلام اترا ہے وہ عبد بھی خاص ہے تے اون عبد دا بھی ثانی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ الا عبدنا، اس تو مراد حضور دی ذات ہے۔ اب چونکہ انکار ہا حضور دی نبوت اور رسالت دا، اس انداز دے نال اللہ نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت اور رسالت دا اعلان فرمایا۔ دوسرا انکار ہا قرآن دی آیت و قرآن دے سورت اور قرآن دے الہام وحی ہومن دا۔ تو فرمایا کہ فاتو بصورت من مثلہ، میرے پاک رب نے ارشاد فرمایا کہ تسا انکار کردے ہو کہ یہ کلام رب دے طرفوں نہیں اتارا گیا، تسا اگر انکار کردے ہو تو تسا اس دے مد مقابل اس دی مماثلت اور اس دی صورت دی مماثلت کوئی صورت لاؤ۔ عرب دے لوگوں نے بڑے جتن کیتے
زمانے کفر دے اندر مشرکین نے بڑے زور لگائے، شعراواں نے، دناواں نے، ادیباں نے اپنے کلمہ سٹ دیتیاں تے ایو جملہ لایا ہا آدھے ہن کے لوگوں بندیاں دے تحریر اور بندیاں دے کتاباں دا، بندیاں دے کلاماں دا مقابلہ کیتا جا سکتا ہے، پر کلام رب العالمین دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، تسے انکار کر دے ہو کہ رب دا اتارا ہویا کلام کوئی نہیں، یہ کسی مجنون یا شاعر کا بھیجا لکھا ہوا کلام ہے، تسا اگر انکار کرتے ہو، انکار کرنے والے ذرا اندے مثل کو ایک صورت تلاؤ نا، اندے مثل کو 10 آیتہ تلاؤ نا۔ یہ نہیں کہ لوگوں نے جتن نہیں کیتے، لوگوں نے بڑے جتن کیتے ہیں، لیکن جب کلام رب العالمین دی باری آئی تھک ہار کے متھا پکڑ کے بہ گئے۔ آدھے کے لوگوں بندیاں دے کلام دے نال تو مقابلہ کیتا جا سکتا ہے، پر سچے رحمان دے کلام دے نال کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے رب نے پھر ارشاد فرمایا، جب یہ پہلو ارشاد فرمایا، اگلی آیت کریمہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دو تاکید دے نال ارشادات فرمائے کہ تسا ہرگز قرآن دی مثل کوئی سورت اور آیت نہیں لا سکتے۔ پھر دوبارہ تاکید ارشاد فرمائے کہ تسا ہرگز قرآن دی مثل آیت اور سورت نہیں لا سکتے، اس واسطے کہ کلام رب او کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تا او لا ریب کتاب اور کلام ہے، اللہ اکبر، جن دی مثل اور جن دی مثال دنیا دوتے باقی دوسرے کلام دی صورت ممکن ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن انسان دی ہدایت واسطے اللہ نے نازل فرمایا، اس کا بہت سارے اس دے اندر پہلو ہیں کہ قرآن مجید و اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد واسطے نازل فرمایا؟ بندیاں دی ہدایت واسطے نازل فرمایا، اس دی شاد اور مد بندیاں دے خیر واسطے، بندیاں دی بھلائی واسطے۔ لیکن قرآن بھلائی انہاں دے واسطے اور قرآن رحمت اور شفا انہاں دے واسطے ہوندا ہے جنہاں قرآن دی تعلیمات تے عمل کرتا ہے، اس دا پڑھنا ثواب ہے، لیکن راہ قرآن انہاں نوں دیندا ہے صراط مستقیم دا، منزل دی طرف انہاں نوں لے کے چلدا ہے جڑے اس دے احکامات اور اس دے تعلیمات تے عمل کرتا ہے۔ ایک کتاب رحمت بھی ہے اور ایک کتاب حق اور کتاب شفاعت بھی ہے۔ جناب جعفر بن ابی طالب حبشہ دے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے، بادشاہ سلامت نے سوال کیتا۔ دوسری گال یہ بھی بڑا سادہ پہلو ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن لوگوں کی تقدیر بدل لیتا ہے۔ وہ تو ندیدہ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو جلایا ہے تے سمجھتے ہیں کہ قرآن کا نسخہ ختم ہو چکا ہے۔ ابا حضور فرماویں ابا قرآن لوح محفوظ دوتے بھی موجود ہے، قرآن سینہ مصطفیٰ دوتے بھی موجود ہے۔ یہ قرآن ایسی بابرکت اور لا شک اور لا ریب کلام ہے، اللہ اکبر، جس کی حفاظت بارگاہ الوہیت کے اندر موجود ہے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحاب ہجرت کر کے ملک یمن دے علاقے حبشہ دے وچ پہنچے، نجاشی دے دربار دے اندر پہنچے۔ نجاشی نے سوال کیتا، دسو بھی تساں ہجرت کیتی ہے، تہاڈا جرم کیا ہے؟ بادشاہ سلامت کا سوال ہے۔ جناب جعفر بن ابی طالب نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑی تقریر پر تاثیر فرمایا کہ بادشاہ سلامت، عرب دی سرزمین دوتے نبوت دا چند چڑھا ہے، اسا اس دوتے ایمان لے کے آئے ہیں۔ اس نے آکھا کہ خدا ایک ہے، اسا من گئے کہ خدا ایک ہے۔ اس نے آکھا کہ اس دی ذات اور اس دی صفات دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، اسا اے بھی من گئے۔ اس نے آکھا کہ دن قیامت دا اقرار کرو، اسا اے بھی من گئے۔ اس نے آکھا کہ اللہ دے فرشتے، اللہ دے صحیفیاں دا کتاباں دوتے ایمان لے کے آؤ، اسا اے بھی من گئے۔ المختصر، بادشاہ سلامت، اسا کوئی چور کوئی نہ ہاسے، اسا کوئی ڈاکو کوئی نہ ہاسے، ساڈا جرم اے بڑا ہے کہ اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دوتے ایمان لے کے آئے ہیں۔ حبشہ دے بادشاہ نجاشی نے پوچھنا کیتا، اللہ نے ہر نبی نو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے، دسو بھی جس نبی دا تساں کلمہ پڑھیا ہے اللہ نے اس نبی نو کیا معجزے عطا فرمائے؟ جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے پاک نبی علیہ السلام نے معجزہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ حبشہ دے بادشاہ نجاشی نے سوال کیتا ہے کہ جڑا قرآن اللہ نے بطور معجزہ تواڈے نبی نو عطا فرمایا ہے، میں نو بطور برکت اس دے چند آیتاں سناؤ۔ جناب جعفر بن ابی طالب میں کھڑے ہیں، تقریر پر تاثیر فرما چکے، قرآن دے آیتاں پڑھتے ہیں تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ بس قرآن دی تلاوت مکمل ہوئی، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ مکمل کیتا۔ نجاشی دی اکھاں وچ آنسو آئے، حبشہ دا بادشاہ رومن لگ گیا ہے۔ ایک وفد بھیجا، قرآن دی محبت جب سینے دے اندر اتر آئے، قرآن نے اپنا جب رنگ دکھایا ہے، قرآن کا جب اثر نصیب ہویا ہے، اکھاں وچ آنسو آئے، ہزاروں قطار ہوندا ہے۔ ایک وفد مدینے بھیجا ہے، منو بھی مسلمانوں دے نبی دی زیارت کر کے آؤ تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو ان قرآن دی تصدیق ہن کے آؤ۔ وفد جب مدینے پہنچا تو نجاشی دا بھیجا ہویا وفد میرے پاک نبی علیہ السلام دی دربار نبوت کے اندر حاضر ہویا تو سرکار نے قرآن دی تلاوت پھر اپنی زبان نبوت دے نال پیش فرمائے۔ لکھ دے ہیں سیرت دے الفاظ
وفد دے اندر تقریباً 80 تو 85 لوگ ہن پہ سارے دے سارے قرآن دے آیتاں سنن تو بعد صاحب قرآن دی مبارک زبان تو قرآن دی تلاوت سنن تو بعد سارے دے سارے مسلمان ہو گئے۔ ایک قرآن ایسا کلام ہے جس نے ذریعے دے نال اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں نو حق اور ہدایت دا نور عطا فرماتا ہے۔ لیکن کوئی قرآن دے دامن دے نال جڑے تس آج اگر ناراض نہ ہو قبلہ اس قرآن نو بھی رسمت پڑھیا ویندا ہے، کوئی کسے غرض دے نال اس نو پڑھدا ہے، کوئی کسے غرض دے نال اس نو پڑھدا ہے۔ حضرت انسان تو اگر ترقی اور خیر چاہنا ہے اللہ دے حضور، تو چاہنا ہے کہ تیرا مقام پیدا ہو اللہ دے حضور، تیری قربت نصیب ہو سکے، رب دے نال محبت کرے، رب دے کلام دے نال وابستگی نو جوڑ، رب دے کلام دے احکام دے اوتے چل۔ فرمایا کہ بہترین وہ شخص ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے اور قرآن پڑھیندا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ قرآن پڑھن والا بھی بہترین ہے، قرآن پڑھاون والا بھی بہترین ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بہترین بننا چاہتے ہوئے تو مال اور زر دے نال بندہ بہترین نہیں بندا۔ یاد رکھے تھل دے لوگوں، ایک دنیا دا انسان دے واسطے خیر ہے، دنیا دا سکون ہے، لیکن اخروی سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر دے اندر رکھا ہے۔ تو ذکر تو مراد قرآن بھی ہے، ذکر تو مراد نماز بھی ہے۔ تو